وقت کہاں کھڑی ہے, اور اس سے ان چیزوں سے پھر فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, کرنسی کی اسٹیبلٹی ہے, اس میں فورن انویسٹرز بھی ہیں, لوکل انویسٹرز بھی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ملک کا جو اکانومی کا پہیہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے. سو آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ ہم نے سارا کچھ جو کہا تھا ہم نے اچیو کر لیا ہے, لیکن آخری 6 مہینے میں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی ہے, جس کو ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, وہ ایک فاؤنڈیشن بناتی ہے تاکہ اس کے اوپر پھر ہم گروتھ کو اور سسٹینیبل گروتھ کو اس طرح پہ لے کے جا سکے. تو اب میں جو کمپنیوں سے میں نے بات کی کراچی میں, اسی طرح آپ جو سارے کاروباری یہاں لوگ ہیں اور لیڈرز ہیں, آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی, یہ آپ کے لیے, اور کیونکہ 22, 23, 24% پہ بورو کر کے ایک بزنس چلانا ایک بات ہے, 10, 11, 8, 9% پہ شرح سود پہ ایک چیز چلانا ایک دوسری بات ہے. اور اسی وجہ سے اب میں جب دیکھتا ہوں کہ صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہو رہی, سیمنٹ کی جو ہے اس کی کھپت بڑی ہے, آلدو اس میں ایک ایکسپورٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہے. اس طرح فرٹیلائزر کی کھپت بڑی ہے, جو آٹو سیلز ہیں وہ تو خیر 58% بڑھ گئی ہیں. ظاہری بات ہے جس نے جو کار یا 2 ویلر خریدنا ہے وہ 22, 23, 24% پہ بورو کر کے ورسز 8% جو آج کل بینک دے رہے ہیں, اس میں بہت ایک بڑی چیز ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ سارے وہ معاشی اہداف ہیں جو ہمیں ایک استحکام کی طرف الحمدللہ ہمیں لے کر گئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں. اب 2025 کو ہم نے اب اس کو ایک یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. دیکھیں سسٹینیبل گروتھ میں بڑی آسان لفظوں میں یہ بات کروں گا کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ہم جب 4% پہ جاتے ہیں, 4% چونکہ ہمارا سارا دار و مدار یہ ہے کہ ہم امپورٹ لیڈ اکانومی ہیں, ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بیسس پہ ہم چیزیں بناتے ہیں, اس کے بیسس پہ ہم کچھ ایکسپورٹ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. جب وہ امپورٹ بڑھتی ہے 4% کے اوپر, پھر ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, پھر ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے, اور پھر ہم واپس بھاگے جاتے ہیں IMF کے پاس. تو اس لیے یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کے جانا ہے کہ گروتھ بھی ہو اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اور اس میں بھی میں واپس آؤں گا کیونکہ زراعت کے سلسلے میں پچھلے سال بہت ایک اچھی چیز ہوئی تھی, اور میں اسی لیے آج حاضر بھی ہوا ہوں کہ زراعت اور باقی جو آپ کے سلسلہ کار ہیں, آپ پولٹری کے ہیں, تو وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں. کیونکہ مجھے کہا جی وہ رائس جو ہے منجی جو وہ پچھلے سال تو $4 بلین ہوئی تھی, اس سال کچھ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 6 مہینے کے اہداف دیکھے ہیں, رائس ایکسپورٹ ول ایکسیڈ $5 بلین. یہ سب آپ کی محنت ہے اور کس طرح یہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ترسیلات ہیں, جو ریمیٹنسز ہیں, اور وہ پچھلے سال $30.2 بلین کی ترسیلات تھیں جو ہمیں ریمیٹنسز آئیں. اس وقت جو 6 مہینے میں آلریڈی ہو چکا ہے, اللہ نے اگر اس کا ہمیں ہماری اسی طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا تو انشاءاللہ دس ول کراس $35 بلین دس ایئر. تو ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے الحمدللہ ول بی ان اے ویری گڈ پلیس. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, میں کوئی سیاسی بات یہاں نہیں کرنا چاہتا, لیکن ملک کی خاطر یہ جو چارٹر اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے, اس میں 3, 4, 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایز وی ٹیک اٹ فارورڈ. اچھا جی, اب آگے ہم لے کے جا رہے ہیں جو اصلاحات ہیں ٹیکسیشن میں, انرجی میں, جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کا جو خسارہ ہے, پرائیویٹائزیشن کی جو بات ہے, اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے.
تو السلام علیکم جی. تو یہ جو ہے ٹیکسیشن دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم اس وقت 9 سے 10% جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جو آپ ڈونیشنز دیتے ہیں، جو آپ فلینتھرپی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے جو خیرات نہ دیتا ہو اور خیرات میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو نہ سپورٹ کرتا ہو. اس سے بڑی چیز کوئی ہے نہیں. وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے جو، لیکن خیرات سے ملک نہیں چلتے. خیرات سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چل سکتی ہیں، خیرات سے فلینتھرپی سے ہسپتال چل سکتے ہیں، لیکن ٹیکسز سے ملک چل سکتے ہیں. تو وی آر انشاءاللہ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو 13.5%. اس میں جو 2 دن پہلے ہم نے پریشر کیا، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا، بیکاز ہم نے پہلے جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں، پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، جو لوگ ہیں ان کو جو بدل رہے ہیں اور ہم بدل چکے ہیں. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے گریڈ 22 اور 21 کے افسران کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ چلا. اس کے بعد ہم گریڈ 16 پہ یہ لے جا سکے ہیں کہ جن لوگوں کی انٹیگریٹی نہیں ہے، دے مائٹ بی دا موسٹ کمپیٹنٹ پیپل، دے ول ناٹ اسٹے ان دا اتھارٹی. نمبر 1. پھر پروسیس ہے، پروسیس میں جو بھی ہم اس میں سمپلیفیکیشن لا سکتے ہیں وہ سمپلیفیکیشن لائیں گے. دا لاسٹ تھنگ از ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے. ڈیٹا ہمارے پاس سارا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس سارا ہے. میرا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے، میرا ڈیٹا نادرا کے پاس موجود ہے، کیونکہ میرا CNIC ہے نا، تو ان کو پتا ہے میری گاڑیاں کتنی ہیں، میرے گھر کتنے ہیں، میں یوٹیلٹی بلز کتنے پیش کرتا ہوں، میں فورن ٹرپس کتنے کرتا ہوں. یہ میرا لائف سٹائل کا ڈیٹا سارا نادرا کے پاس ہے. اسی طرح میرا ڈیٹا ٹیکس اتھارٹی کے پاس، میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. سو مائی لائف سٹائل ورسز دا ٹیکس وچ از بینگ پیڈ. اگر یہاں کمی بیشی ہے تو دین وی ہیو ٹو ٹیکل دس، بیکاز یہ لیکیج ہے، اور یہ لیکیج ایسی ہے جس کی وجہ سے سیلریڈ کلاس پہ واپس وہ بوجھ پڑتا ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ یہ بوجھ پڑتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سیلریڈ کلاس ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم ایمپیتھیٹک، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو ٹیکس ریٹرنز دیے ہیں 30 نومبر سے پہلے، میں نے ٹیکس بھی دیا ہے، سپر ٹیکس بھی دیا ہے، CVT بھی دیا ہے. اور اب اس لیول پہ یہ پہنچ گئی ہے سیلریڈ کلاس کہ اس سے اوپر ہم آگے جا نہیں سکتے ہیں. اسی طرح مینوفیکچرنگ انڈسٹری جا سکتی ہے. تو اس لیے جو باقی جو نیٹ ہیں ان کو ہمیں ٹیکس میں لانا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم لینے جا رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے پرسوں یہ بات کی فیس لیس کی کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ 80% ہے کراچی پورٹس پہ. جو GDs پہ اپریزمنٹ کا سارا پروسیس تھا، کیونکہ میں ایک کنٹینر منگوا رہا ہوتا تھا، میرا پہلے ایک اپریزر کے ساتھ سلسلہ بن گیا ہوتا تھا. اب وہ جو سارے اپریزر ہیں وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میری کون سی چیز کہاں جانی ہے، ان کے موبائل باہر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. کہ جو اسیسمنٹس کے لیے ہم کال کرتے تھے، ان کے ڈاکیومنٹیشن کے لیے کال کرتے تھے، وہ صرف اس لیے وجہ سے کرتے تھے تاکہ سانو آ کے پیسے دے دیو، اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چیز سے. سو دیٹ ہیز ناؤ گون ڈاؤن، اینڈ دیز آر اسٹیٹسٹیکل تھنگس. کہ جب یہ آٹومیشن ہوتی ہے تو آٹومیشن سے ہیومن انٹرونشن جب کم ہوتی ہے تو اس میں جو لین دین والا کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا تھرڈ تھنگ اراؤنڈ دس از ایوری تھنگ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو، کہ ہم پروسیس کو بھی اس کو سمپلیفائی کریں. یہ ہے جی ٹیکسیشن کا معاملہ. اس میں ہم لیکیجز کو بھی بند کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ فردر بوجھ نہ پڑے، اور جو سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. Every single segment in this country will have to contribute, because ہمارا 9 سے 10% ٹیکس ٹو GDP ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ 18% پہ ہے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے 13.5% پہ جانا ہے، لیکن اس میں جو سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا ادارہ بڑا کرپٹ ہے، یہ آپ کا ادارہ جو ہے ہراسمنٹ کرتا ہے، وہ سب باتیں درست ہیں، بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ود ایکنالجمنٹ. اگر آپ مانیں ہی نہ اس بات کو تو پھر اس کا تدارک آپ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ہم اس کا تدارک کر رہے ہیں with people, process, technology.
جتنی ٹیکنالوجی آتی جائے گی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی. دوسری ہے جی انرجی کی بات. اس میں اویس لغاری صاحب اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے ٹیرف بھی کم ہوگا. اس میں باقی چیزیں بھی ہیں جو ڈسکوس ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان میں بھی یہ سب ایک پوری ایک ہی چیز ہے. ویدر از ٹیکسیشن, ویدر از انرجی, ویدر اٹس یہ ایس او ایز, ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن ہے کہ اس میں جو کرپشن اور ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور لیکیج کا جو ایلیمنٹ ہے. تو ڈسکوز میں کیسے یہ لیکیج ہو سکتی ہے؟ تو ہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لا رہے ہیں, وہاں اسمارٹ میٹرنگ کروا رہے ہیں, اور اسی طرح ہم آگے لے کے جائیں گے. اسی طرح جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, میں اس کیبنٹ کمیٹی کو خود کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنی نکل جائے, ہر چیز سے جتنی نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے. دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. اس میں صرف ہمیں ایک جو خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو ریگولیٹری میکنزم ہے وہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ کہیں کوئی مونوپلیز یا ڈوپلیز اس طرح کی کوئی چیز نہ بنے. ادروائز جہاں جہاں سے گورنمنٹ نکلے گی اتنا ہی بہتر ہوگا. اور مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ, کرپٹ ادارہ ہے یہ. اور اس لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے, اینڈ ہاؤ وی آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ, دیر آر ادر ویز. شوڈ وی کیپ اسٹریٹجک ریزرو ان ٹرمز آف ویٹ؟ یس ایبسولوٹلی وی شوڈ. لیکن یہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے یا کوئی اور سائلوز ہوں, پرائیویٹ سیکٹر آ جائے اس میں اس کو آگے لے کر چلیں. تو اس لیے یہ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں ایز وزیر خزانہ کہ ہم نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی چیزیں لے جائیں, پرووائڈیڈ دس از آل ریگولیٹڈ انشاءاللہ, تاکہ اس میں کوئی مونوپلیز اور ڈوپلیز اور اس طرح کی کوئی چیز نہ بنے. باقی یہ چیز ہے کہ دو ایسی جگہ ہیں, کیونکہ لوگ سب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو یہ صرف اسٹیبلائزیشن کا پروگرام ہوتا ہے. جنرلی دیٹس ٹرو, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, زراعت ہے اور آئی ٹی ہے, اور دونوں میں اس وقت جو ہے دقتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ دقت ہے, لیکن یہ دونوں ایسے شعبے ہیں کہ موسٹ آف اٹ از ان آور ہینڈس, کہ اگر ییلڈ نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے. اور میں اب چونکہ 9 مہینے سے رہا ہوں یہاں, پاکستان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ, فلانا انسٹیٹیوٹ, فلانا انسٹیٹیوٹ, فلانا انسٹیٹیوٹ, ایسے 20 سال تو کی کر رہے ہیں ایسے تھے. یہ ساری ریسرچ جو ہے, اتنی ریسرچ ہو رہی سیگی تو اسی کتنے اسی چلے گئے ہیں. ویئر آر وی ان ٹرمز آف دیٹ ریسرچ؟ وائی ہیونٹ دیٹ ڈیلیورڈ ریزلٹس؟ کیونکہ اس میں جو نیت کا جو بھی عمل دخل تھا, میں اگر دیکھتا ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو 80-90% سیلریز پہ جا رہا ہے. تو اگر 80-90% جا رہا ہے تو یہ تو 20% سیلریز پہ جانا چاہیے, 80% ریسرچ پہ جانا چاہیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں, اور طرح کے جائیں, فلانی یونیورسٹی, فلانی یونیورسٹی, فلانی یونیورسٹی. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں بڑا کلیئر ہوں کہ ان سب اداروں کو بند ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کو, آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ آگے آئیں, کیونکہ آپ سے ہم سیس بھی لیتے ہیں, آپ سے ہم اور بھی چیزیں مانگتے ہیں, اینڈ دیر از نتھنگ ٹو شو. اس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن 270 یونیورسٹیز, 60 بلین کا اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, 60 کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. واٹ ڈو وی ہیو ٹو شو؟ یہ کہاں ہیں یہ لوگ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ بچے اور بچیاں, ان کا کیا کیلیبر ہے جس کے بیسس پہ ہم نے آگے اس ملک کو لے کے جانا ہے؟ تو اس لیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ٹیکسیشن اور انرجی, پھر یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اینڈ دا پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل پرائیویٹ سیکٹر, ہمیں ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ پہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے بھی جا رہے ہیں. لیکن میں ونس اگین میں حاضر آج اس لیے ہوا تھا, جس طرح میں سیالکوٹ میں گیا ہوں, کراچی میں گیا ہوں, اگلے کچھ ہفتوں میں آئی ول گو ٹو ویریس سٹیز, کیونکہ میں نے بڑا سب سے یہ بات کی ہے, کیبنٹ میں بات کی ہے
کہ اسلام آباد میں ہم دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے, ہم خود حاضر ہوں گے ہر جگہ. بیکاز مجھے کسی نے, ابھی منموہن سنگھ صاحب کی وفات ہوئی ہے, اور میں کل الرحمان صاحب بھی رات کو بات کر رہے تھے, تو ان کا جو ریفارم پروگرام تھا اور ہمارا ریفارم پروگرام انڈر پرائم منسٹر نواز شریف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اسی وقت شروع ہوا تھا. آج انڈیا کہاں ہے, آج ہم کہاں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹے ود دا ریفارم ایجنڈا, اور اس کو ہم آگے ایسے لے کر چلیں کہ اس میں جو ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہیں اس کو ہم آگے کریں. ہمارے ہر ایک کے مفاد ہیں, ہر ایک کے آئی اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ایوری ون نیڈس ٹو کیٹر ٹو دیئر اون سیگمنٹ. جب بھی میں ٹیکس کی بات کرتا ہوں تو سب میرے ساتھ یہی بات کرتے ہیں, جی بالکل جی 13.5% ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ان مائی بیک یارڈ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو آل کنٹریبیوٹ انشاءاللہ ٹورڈ اے سسٹینیبل اکانومی ایز وی گو فارورڈ. تو اس لیے آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ جی کچھ آپ کی ہم باتیں سنیں اور آپ کی جو تجاویز ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلیں. Because we are very clear that agriculture and IT has to lead this country. کمالیہ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. مثبت پالیسیوں کی وجہ سے معیشت مستحکم ہوئی.